अस्सलाम वालेकुम। HRCP की को चेयरपर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुनीज़ा जहांगीर साहिबा। उनसे हमने दरख्वास्त की थी अपना थोड़ा कीमती वक्त हमें अनायत करें और हम बात ज़रूर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें हर तरफ नज़र आ रहा है कुछ अफवाहें हैं, कुछ क्यासराइयाँ हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, आप भी देख रही होंगी 24 नवंबर को इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, फिर उसके बाद रुकावटें, रास्ते बंद, इस्लामाबाद बंद, वो हम सब ने सारी चीज़ें देखी। आप क्या समझती हैं अभी एक जो बहस छिड़ी हुई है, एक तो डी चौक से जो इनकी क़यादत, पहली बात तो यह क़यादत नज़र नहीं आई और जो लोग नज़र आए वो अचानक से गायब हो गए और जो कारकुन थे वो बेयारो मददगार, मतलब हम ये अल्फाज अदा करते हुए भी कुछ अजीब लग रहा है कि क्या कोई सियासी क़यादत पे फिर भरोसा कर पाएगा। आपने क्या देखा, आपका क्या मुशाहिदा था? फौजिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। हमने देखा कि जो कारकुनान थे और जो आए थे वो बड़ा जज्बे के साथ आए थे। आप यकीन करें कि उन्होंने कहा कि जब तक खान को रिलीज़ नहीं किया जाता हम यहाँ पे आने के लिए, हम यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक ख़ातून थी, क्योंकि बार बार पख्तून पंजाबी की बात होती है कि जी पख्तूनों में शायद ये जज्बा है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि एक पंजाबी खातून इस्लामाबाद की रिहायशी वो आई और वो अपनी 5 साल की बच्ची के साथ आई और मैंने कहा कि जी यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, टेयर गैस है, आप बच्ची को ले आई हैं। तो उसके वालिद ने मुझे कहा कि देखिए ये मेरे बारे में बात नहीं, ये इमरान खान के बारे में बात नहीं है, ये तो एक्चुअली इस बच्ची की मुस्तकबिल के बारे में बात है, इसलिए हम आए हैं। तो मैं गलत या सही इस बात को नहीं कर रही और शायद ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे टीयर गैस हो और फायरिंग हो रही हो, मगर आप ये भी देखिए कि किस जज्बे के साथ कारकुन आया था और कारकुन के जज्बे को सलाम। वाकई में मैंने ऐसा जज्बा नहीं देखा। तो एक तो इस बात की भी नफ़ी हो जाती है कि जो सिर्फ ये कहा जा रहा है जी, सॉरी टू से, कि पंजाबी तो बिल्कुल कह लीजिए कभी किसी मुज़ाहमत का हिस्सा रहे नहीं हैं, वो बन नहीं सकते, पश्तूनों को सब अप्रिशिएट करे थे। आप ये कह रही हैं कि पंजाबी जो मुजाहिरीन थे, शुरका थे, वो शरीक थे इसमें और फैमिलीज थी। देखिए फैमिलीज आई थी, मगर मैं ये पंजाबी पख्तून की बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाह रही क्योंकि हुकूमत ने भी बहुत रेसिज्म की है इसके दौरान, बहुत रेसिस्ट रिमार्क्स उन्होंने पास किए हैं पख्तूनों के ख़िलाफ़ और ये बहुत बुरी बात है। इसलिए चूँकि आप अपने मुल्क में रियासती इदारे के होते हुए, आप एक रियासत होते हुए आप ख़ुद से तफरीक पैदा कर रहे हैं मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के दरमियान, ये तो इसकी मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। इस तरह कभी नहीं होना चाहिए था, इनको इस तरह नहीं। जैसे आप एथनिसिटी की बात कर रही हैं ना, क्योंकि ज़ाहिरा आप HRCP को लीड करती हैं और आपकी वालदा साहिबा का नाम आज लोग हर बात पे कोट कर रहे हैं, जो उनकी जद्दोजहद और स्ट्रगल थी, हमने उनसे सीखा। आप क्या समझती हैं, क्योंकि कोई खातून अगर बाहर निकलती भी है तो फिर उसको टैगिंग की जाती है, स्टीरियोटाइपिंग ले आते हैं। नवाज शरीफ की बेटी करेगी तो कहेंगे जी उसको प्लेट में रख के दे दिया, बेनज़ीर करेगी तो भुट्टो की बेटी है। अगर बुशरा बीबी बुरे वक्त में बाहर निकलना पड़ा तो एक चीज़ हमें बहुत नजर आई, जो कि घरेलू औरत, क्या एक घर में बैठी हुई औरत, उसके घर में अगर इस तरह से मसला आन पड़ेगा और उसे रोड पे निकलना पड़ेगा तो क्या घरेलू औरत का ताना बनता है और क्या ख़वातीन लीड वाकई नहीं कर सकती? ये स्टीरियोटाइपिंग हमारे साथ ही चलेगी। देखिए ख़वातीन ने तो, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमेशा से उन्होंने लीड किया, बल्कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, हम तो पहले हिंदुस्तान होते थे, रज़िया सुल्ताना को देख लें, और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं। इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुलसूम नवाज़ साहिबा ने जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उन्होंने लीड नहीं किया था? मुझे आज भी याद है कि तमीना दुल्ताना के साथ वो एक गाड़ी में जाके बैठ गई थी और कई घंटे तक उस गाड़ी में बैठी रही, फिर उस गाड़ी को क्रेन ने आके उठाया था और क्रेन में जब वो गाड़ी उठा रहे थे तो वो बैठी रही बिल्कुल उसी गाड़ी के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन ने हमेशा से, जब उनके घर के मर्दों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो वो ही निकली हैं लोगों को लीड करने में। मगर बात ये नहीं है, बात ये है जो आपने अपना ओरिजिनल सवाल किया कि क्या वर्कर निकलेगा। मैं समझती हूँ वर्कर तो बहुत चार्ज है और वर्कर बहुत कमिटेड है, मगर आज जो सवाल उठाया जा रहा है वो वर्कर के ऊपर नहीं उठाया जा रहा, ये उठाया जाया है कि लीडरशिप। आप कह रही ना कि वर्कर निकलेगा कि नहीं, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि लीडर निकला क्यों नहीं? पहले भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला। कहाँ थे बैरिस्टर गौहर, कहाँ थे असद कैसर? तो क्या इमरान खान बिल्कुल हमें सलमान अकरम राजा समेत शेख वकास अकरम है, जब ताजगुल झंडा तो उन्होंने लहराया था सफ़ेद, लेकिन हमें नज़र नहीं आई। नईम हैदर पंजोता की कुछ वीडियोस हमने देखी कि हम निकल पड़े, कुछ लोगों की कश्तियों में आए कि हम इस तरह से रावी को अबूर कर रहे हैं। हम मानते हैं कि रुकावटें थीं, लेकिन जब ये सारा रात में कह लीजिए ऑपरेशन हो गया, चलो गवर्नमेंट ने ताकत का इस्तेमाल किया,
تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تھوڑا سا منظرنامہ ہمیں بتائیں. کیا آپ نے کسی قریبی ہاسپٹل کو بھی وزٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم آپ کو آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, آپ ایڈیٹر بھی ہیں وائس پی کے کی بھی, خاص طور پر جہاں پر کہتے ہیں نا سب اس خبر کو مائنس کر دیتا ہے تو آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے. جی, میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتی ہوں کہ 20 سالہ انیس شہزاد سکتی جو ہے اس کو گولی لگی تھی در کلثوم ہسپتال کے قریب, جو ڈی چوک کے اوپر جب دھرنا یہ مظاہرہ جاری تھا تو اس کو گولی لگی, اور جب یہ اندھیرا کر دیا گیا تھا تو اس وقت اس کو گولی لگی اور اس کی لاش جو ہے وہ پولی کلینک ہسپتال لائی گئی تھی. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتی ہوں. اس کے والد سے میری بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کوٹلی ستیا سے ہوں. تو میں نے پوچھا کہ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو 70% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. میرے 4 بچے تو تھے وہ اس پروٹیسٹ میں آئے تھے, ان میں سے ایک یہ بچہ تھا جس کی لاش آج میں واپس لے کے جا رہا ہوں. اس کی والدہ باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. پھر وہیں پہ میری ملاقات ایک اور شخص کے ساتھ ہوئی, سلمان ہمایوں ان کا نام تھا. ان کی لیفٹ لیگ کے اوپر جو ہے وہ بلٹ وونڈ تھا اور وہ بالکل درد سے وہ جو ہے چیخ پکار کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو اتنا زیادہ بڑا آرڈنٹ سپورٹر, اس نے کہا میں کوئی اتنا جنگجو قسم کا سپورٹر نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کیسا ہوتا ہے. میں جب آیا اور میں ڈی چوک پہ آیا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں احتجاج میں آیا ہوں تو میرے اوپر گولیاں برسائی جائیں گی. تو اتنے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ گولی کہاں سے آئی, مگر اندھیرا تھا اور ایک دم گولی برسائی گئی. اسی طرح میں نے باقی جو مظاہرین سے بات کی, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے, مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے اہلکاروں نے ان کے اوپر گولی برسائی, یہ ان کا کہنا تھا. اب اس چیز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کس نے گولی برسائی کس نے نہیں, مگر میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتی ہوں کہ یہ 2 لوگ تو مجھے پولی کلینک میں ملے. پھر آپ آگے چلے جائیں اور پمز ہسپتال بھی ہم آج گئے. پمز ہسپتال میں وہاں کے جو مختلف نرسز تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 25 سے اوپر جو ہے لوگ وہ زخمی حالت میں پمز لائے گئے تھے اور ان سب کو بلٹ وونڈز تھیں. اس کے اوپر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 2 تھے جن کا نام رجسٹر میں تھا. اس کے اندر سعید ہیں جو 27 سال کے ہیں, رفاقت ہیں جو 31 سال کے ہیں, ان کو گولی لگی ہوئی تھی اور بلٹ وونڈز کے باعث جو ہیں ان کو لائے گئے تھے. پھر ہم ادھر ہی پھر رہے تھے تو میری ملاقات ہوگی منور حسین بلوچ سے, وہ ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں تھانہ کھنا پور کے, اور ان کی پوری ناک جو تھی وہ اس کا خون جمع ہوا تھا, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو کھنا پور کے قریب ان کے اوپر پتھر پھینکا گیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اندر سے ان کا جبڑا بھی پورا ہل گیا ہے, بات کرنے میں ان کو مشکل آ رہی تھی, اور خون بھی بہ رہا تھا, ان کے منہ سے ابھی تک خون بہ رہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سٹچز جو ہے وہ لگے ہیں. تو وہ بھی کافی پریشان تھے. تو دیکھیے کیجولٹیز دونوں طرف سے ہوئی ہیں, مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ذمہ داری کس کی تھی. تو دیکھیے زیادہ ذمہ داری تو اسی کی ہوتی ہے نا جس کے ہاتھ میں کمان ہوتا ہے, اور اس وقت ہاتھ میں کمان جو ہے وہ حکومت کا ہے. ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, آپ کا ماشاءاللہ سے جو ایکسپوئر ہے, آپ نے بڑے کانفلکٹ کور کیا, آپ افغانستان تک گئی ہیں, پھر این ڈی ٹی وی کے لیے آپ نے رپورٹنگ کی, آپ کا وسیع تجربہ ہے. فرمائیے گا جب احتجاج دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں, اس کی جو مینجمنٹ ہے کیا ایک ہی طریقہ ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف نقصان ہوا ہے, کیا احتجاج کو مینیج کرنے کے لیے نئے میکانزم آ گئے ہیں, پڑھ لکھ گئے ہیں, فورسز کی بھی تربیت ہونی چاہیے, مظاہرین کی بھی ایک طرح سے, سیاسی جماعتوں کی بھی پوری ذمہ داری ہے, لیکن ہمیں دونوں طرف کیوس نظر آنے لگ گیا ہے. جہاں طاقت ہے وہاں بھی ڈنڈا لہرایا جاتا ہے, جی ہمارے پاس تو طاقت ہے, ہم کریں گے, ہم گولی چلا دیں گے, 5 منٹ گولی چلائیں گے, ہم منتشر ہو جائیں گے. مظاہرین کہتے ہیں ہم لاشیں, ہم کفن پہن کے آ جائیں گے. اس قسم کے سیاسی نعرے ہمیں سیاسی قیادت کی طرف سے نظر آتے ہیں. تھوڑا اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیجئے, بطور کو چیئر پرسن ایچ آر سی پی بھی آپ ہیں, آپ بڑی رپورٹس بھی مرتب کرتی ہیں. فرمائیے گا گورنمنٹ کو, سیاسی جماعتوں کو اب کرنا کیا چاہیے, سولوشن کیا ہے؟ احتجاج تو ہوتے رہیں گے, کیا ہم گولیاں ہی چلائیں گے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا کہ ہم گولیاں چلا دیں گے, آپ ایک دوسرے کا مقابلہ گولیوں سے نہیں کر سکتے, اس لیے چونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی سیاسی حل ہی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, قمر زمان کائرہ صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, کتنی خوبصورتی سے وہ انہی کے طاہر القادری صاحب کے ٹرک پہ چلے گئے تھے, اور انہوں نے اکٹھے مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور اسی طرح دھرنا جو تھا انہوں نے سیاسی طور پہ لپیٹ دیا تھا. چودھری شجاعت صاحب آئے تھے, پھر انہوں نے جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے تھے. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, اور یہاں پہ عمران خان صاحب بھی آ گئے تھے. 2022 کی بات ہے میرا خیال ہے, 2014 میں بھی ہوا. بالکل جی. تو انہوں نے بھی بڑے طریقے سے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے, اس وقت بھی ٹیئر گیس پھینکی گئی تھی, مگر یہ حالات تو نہیں تھے نا کہ آپ نے اوپن فائرنگ کر دی لوگوں کے اوپر. تو یہ بڑا دیکھ کے دل لرز جاتا ہے, اس لیے چونکہ یاد آتا ہے بنگلہ دیش,
اور ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ یہ فیڈرل کیپٹل میں ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ اب ہمارے سامنے تو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر خرکمر چیک پوسٹ پہ کیا یہ نہیں ہوا؟ کیا بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ تو دیکھیے، جب آپ ریاستی اداروں کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ سویلینز کے اوپر فائرنگ کریں، تو پھر الٹیمیٹلی یہ بات وفاق تک آئے گی، اور یہ آ گئی ہے. سو کسی بھی صورت کے اندر یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ وہ پروٹیسٹرز پر، مظاہرین پر اوپن فائرنگ کریں. یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فقدان اس لیے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے سیاستدان ہیں ان کو کھیل سے باہر رکھا گیا ہے، ان کو باہر کر دیا گیا ہے. ان کے بہن بھائیوں کو آپ لے آئے ہیں، ان سے آپ سیاست کروا رہے ہیں، اور وہ سیاست شاید اس طریقے سے نہیں کر سکتے جو ایک منجا ہوا، ایکسپیرینس، مانا جانا ہوا سیاستدان کر سکتا ہے. تو مہربانی آپ واپس سیاسی حل کی طرف آئیں اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، ان کو سیاسی میدان سے مت بھگائیں، نہیں تو یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل، بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ. آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب سیاستدانوں کو ہم مائنس کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی من پسند جمہوریت چلانے کی کوشش کریں گے اور اس کو نام دیں گے عوام کی رائے کا، تو لوگ اسے مسترد کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان اس وقت اسی کیوس کا شکار ہے، اور اس کا حل فوری طور پر بات چیت کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ گولی سے، ڈنڈے سے اور آنسو گیس سے.